میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت جل جلالہ کا ایک عظیم نظام ہے کہ جیسے ہی ماہ رجب المرجب کا چاند نظر آتا ہے بس طبیعت فوراً جو ہے وہ ماہ رمضان المبارک کی استقبال کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور اس کی رغبت بھی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی دعا کر کے کہ ماہ رجب کا چاند نظر آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ طبیعت کی بڑی عجیب اللہ عز و جل نے کیفیت رکھی ہے، وہ جب چاہے اپنی طرف بلا لے، وہ جب چاہے نیکیوں کی طرف مائل فرما دے، اور یہ اس کا خصوصی کرم ہوتا ہے جب کسی کی طبیعت کو وہ نیکیوں کی طرف مائل فرما دے، اور اگر طبیعت نیکی کی طرف مائل ہو جائے تو اس کو بندہ اپنا کمال تصور نہ کرے، بلکہ قرآن کہتا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ جب تم سے کوئی بھلائی کا کام ہو جائے تو اس میں اپنی ہوشیاری نہ سمجھو کہ یہ میرا کمال ہے، یہ سمجھو کہ یہ اللہ کا کرم ہے۔ ہر نیکی کی نسبت اس کی طرف کرو اور ہر برائی کی نسبت اپنی ذات کی طرف کرو۔ تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ماہ رجب کا چاند دیکھتے ہی طبیعت جو ہے وہ آہستہ آہستہ نیکیوں کی طرف بڑھتی ہے، اور انسان ماہ رمضان کی استقبال کا مزاج بنانا شروع کر دیتا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان تینوں مہینے کے روزے رکھنے میں لگ جاتے ہیں، حالانکہ صوفیہ کا اس کے اندر ایک قول موجود ہے جسے آج ہی میں پڑھ رہا تھا، علماء کا مفسرین کا بھی قول ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان کے رکھتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں مجھے گمان گزرتا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اب کوئی روزہ نہیں چھوڑیں گے شعبان کا، پھر سرکار چھوڑ دیتے شعبان کا روزہ، افطار کر لیتے، تو ایسا گمان گزرتا کہ اب شعبان کا روزہ نہیں رکھیں گے۔ تو یہاں سے مفسرین فرماتے ہیں کہ پورے شعبان کا روزے رکھنا یہ حضور سے ثابت نہیں ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزے 30 کے 30 یا 29 کے 29 نہیں رکھتے تھے، اس میں چھوڑ دیا کرتے تھے۔ البتہ یہ ضرور حدیث کے اندر موجود ہے کہ رمضان المبارک کے علاوہ سب سے زیادہ روزے اگر حضور کسی مہینے کے رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں 3 مہینے کے روزے رکھنے کے بارے میں منع کر رہا ہوں، یا رجب کے پورے مہینے کا روزہ رکھنا گناہ، شعبان کا پورا نہیں، یہ اچھا کام ہے، نفل روزے سے کیا نقصان ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت تھی، عادت کریمہ، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کو اپنا مہینہ فرمایا، فرماتے شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب کسی چیز کو کسی بڑے سے نسبت ہو جائے تو وہ چیز بھی بڑی ہو جایا کرتی ہے۔ جزدان کے کپڑے کو، جزدان کو نسبت قرآن سے ہو جائے تو پہلے یہ بازار میں ملنے والا کپڑا تھا، لیکن نسبت قرآن سے ہو گئی تو اب صرف قرآن کو نہیں جزدان کو بھی لوگ چومتے نظر آتے ہیں۔ نسبت ہو جاتی ہے تو مقام بلند ہو جاتا ہے۔
ایسے ہی جس مہینے کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ فرمایا کہ شعبان شہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، تو اس سے آپ اس مہینے کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مہینہ کتنا افضل و اعلیٰ ہوگا۔ حکیم الامت حضرت علامہ الشاہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ پانی پلانے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ پھل کھانے کا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ شعبان پاک کرنے والا مہینہ ہے، اور فرمایا گیا اس میں خوب رو دھو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اس لیے کہ اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات آتی ہے جس رات کو نجات کی رات کہا جاتا ہے، یعنی شب برات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کثرت سے اس ماہ میں روزے رکھتے تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دریافت کرنے پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ روزے رکھنے کی وجہ بیان فرماتے، ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس مہینے کے اندر بندے کا دفتر بند ہوتا ہے، پرانا اور نیا دفتر کھلتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا دفتر بند ہو تب بھی روزے سے رہوں، اور دفتر کھلے تب بھی میں روزے سے رہوں۔ آخر یہ روزے کے بارے میں کیوں فرمایا گیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری عبادتیں اخلاص پر مبنی تھی، کسی انسان کو دکھانے کے لیے تو حضور کچھ کرتے ہی نہیں تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معمولات، ساری عبادتیں صرف اللہ کی رضا کے لیے تھی۔ یہ روزے کا تذکرہ خاص طور پر کیوں فرمایا کہ میں چاہتا ہوں میرا دفتر بند ہو تب بھی میں روزے سے رہوں، دفتر کھلے تب بھی میں روزے سے رہوں؟ وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں، توجہ چاہوں گا، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے اور جتنی بھی عبادتیں، سب عبادتوں کے اندر کہیں نہ کہیں شعوری طور پر یا لا شعوری طور پر انسان کا دیکھنا دکھانا ہوتا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو لوگ دیکھیں گے، آپ حج کرتے ہیں، لوگ دیکھیں گے، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، لینے والا تو جانتا ہی ہے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ آپ جانو اور آپ کا خدا جانو۔ روزے کے بارے میں کوئی جلدی جان نہیں سکتا، آپ سحری دبا کر کے کیے ہوں سب کے ساتھ، اور دوپہر میں وضو کرتے کرتے کلی کرتے کرتے آپ نے پانی پی لیا، کسی کو کیا خبر ہوگی؟ لیکن آپ نے نہیں پیا، آپ جانتے ہو، رب جانتا ہے۔ تو روزہ پیور عمل ہے، اس میں ملاوٹ کی کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس پیور عمل کے ساتھ دفتر بند ہو اور اس پیور عمل کے ساتھ دفتر کھلے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں خوب رونا دھونا ہونا چاہیے۔ میں ماتم کی بات نہیں کرتا، سینہ پیٹنے کی بات نہیں کرتا، رونے دھونے سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو، بس کچھ دن بچے ہیں، دفتر کلوز ہو جائے گا، اعمال نامہ بند ہو جائے گا، اٹھا دیا جائے گا اعمال نامہ، نیا اعمال نامہ ہمارا آ جائے گا، سال کا پورا اکاؤنٹ کلوز۔ تو فرمایا گیا
کہ رب قدیر جل جلالہ ابتدا کا اور انتہا کا تمہارا اعمال نامہ دیکھ لے، اور ابتدا میں بھی روزہ ہو اور انتہا میں بھی روزہ ہو تو درمیان کے گناہ کو اللہ معاف فرما دے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تمہارے دفتر میں جو گناہ ہیں، جو لکھے ہوئے ہیں، جو تم نے سال بھر کیے ہیں، اس مہینے میں خوب رو رو کے اللہ سے معافی مانگو، وہ رحمان و رحیم ہے، وہ تمہارے گناہوں کو دفتر سے مٹا دے گا اور تمہارے لیے خوش بختی اللہ عز و جل لکھ دے گا۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں دل مردہ ہو گیا ہے، اتنا مردہ کہ جہاں جا کر کے انسان کا دل بھر جانا چاہیے وہ قبرستان بھی اب کہے کی جگہ بن چکی ہے، وہاں بھی لوگ بس۔ اور کچھ لوگ تو بڑی ڈھٹائی سے کہتے ہیں، یار اپنے کو تو رونا وونا آتا نہیں ہے، یہاں کی جو انداز اور لینگویج کا اسٹائل ہے اب تو بہت مضبوط ہے۔ یہ مضبوطی نہیں ہے، یہ مضبوطی نہیں ہے۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے اپنے خوف سے رونے والی آنکھیں عطا کرتا ہے۔ رونا نہ آئے تو اسے بہادری نہ سمجھو اور اسے کمال نہ سمجھو۔ اللہ کے خوف سے اور گناہوں کی شرمندگی پر رونا نہ آنا یہ دل کی سختی کی علامت ہے، اور سخت دل والے اللہ کو پسند نہیں، بلکہ ایسے دل والوں کے لیے جن کا دل سخت ہو قرآن نے وعید فرمائی ہے، فویل للقاسیۃ قلوبہم، ویل ہے ان کے لیے۔ جہنم کی ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، اس وادی کے اندر ایسے بندوں کو ڈالا جائے گا جن کا دل سخت ہو چکا ہے، جن کا دل سخت ہو چکا۔ رو اس مہینے کے اندر، ضروری نہیں کہ مجمع میں رلایا جائے اور رو کر کے دعائیں ہوں تبھی رو، نہیں، رات کو اکیلے میں مصلی بچھا کر رو، یاد کرو اپنے گناہ کو۔ آنسو بہاؤ اپنے رب کی بارگاہ میں۔ ہے کسی میں ہمت کہ اس کی بارگاہ کے اندر پرسش پر کوئی جواب دے سکے؟ وہ رسول جن کے صدقے میں امتی جنت میں جائے، ان کی دعا میں نے جب پڑھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تو میری عقل دنگ رہ گئی، اور امت کا کتنا خیال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا اس کا اندازہ لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، یہ بھی ام المؤمنین غالباً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ کیا دعا کرتے تھے حضور؟ یہ مل جائے وہ مل جائے۔ دعا میں نے پڑھی تو مجھے محسوس ہوا کہ حساب کتنا سخت ترین حساب کا دن ہے۔ حضور دعا کرتے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان لینا۔ یہ حضور دعا فرما رہے، میرا حساب آسان۔ اسی لیے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا مرحلہ قبر کا ہے، وہاں بندہ آسانی سے گزر گیا، آگے کا مرحلہ آسان ہو جائے گا۔ اور اے عائشہ، جس سے رب نے پوچھنا شروع کیا بس گیا، یہ کیوں کیا، جہاں یہ کوشچن شروع ہوا، جانچ پڑتال شروع ہوئی، بندہ گیا۔ اسی لیے استاد زمن کا یہ شعر مجھے بہت پسند ہے، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب۔ بہت رو اس مہینے کے اندر، بہت مناؤ اپنے رب کو اس مہینے کے اندر۔ یوں تو جہاں گناہ ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگو، لیکن دل بہت سخت ہو گیا۔ ابھی کل رات میں نندربار میں تھا،
خاندیش کے علاقے میں نے ایک موضوع پر گفتگو کی ہے، عبادت میں ذائقہ کیوں نہیں رہ گیا؟ آج لوگ عبادت کرتے مزہ نہیں آتا، چلے بس ختم، بے مزہ ہو گئی۔ عبادت میں مزہ ہے، عبادت میں لذت رکھی اللہ نے، اور لذت نہ ہوتی تو اولیاء پوری رات عبادت نہ کرتے۔ اس میں ذائقہ ہے، لیکن آج کس کو ذائقہ مل رہا ہے؟ آج تو ذائقہ ریسٹورنٹ میں آدمی جاتا ہے، یہ ہوٹل وہ ہوٹل، ڈھابا، اڑگم دڑگم، بس کہاں اچھا ملتا ہے وہی کھانا، بس وہی اسی پیٹ کے چکر میں لگا ہوا انسان۔ عبادت میں ذائقہ ہے، اور عبادت کی لذت سے انسان کیوں محروم ہوتا ہے، اس پر میں نے کل تفصیلی خطاب کیا ہے۔ خیر مجھے اس کو آج یہاں پر نہیں پیش کرنا، میں موضوع کی مناسبت سے، وقت کم ہوتا ہے جمعہ میں۔ عرض کرنے کا منشا یہ، رو یہاں پر شعبان میں خوب رو، اللہ توفیق دے تو روزے بھی رکھو، توفیق دے، ہمت دے، گرمی کا موسم میں رکھ سکتے ہو تو رکھو، اور اگر نہیں رکھ سکتے تو کوئی فرض روزہ نہیں ہے، لیکن ہاں ضرور کوشش کرو 13، 14، 15، ورنہ 14، 15 شعبان کا ضرور روزہ رکھوں۔ میں انشاءاللہ شب برات کی فضائل پر آئندہ جمعہ کو آپ کے سامنے کچھ عرض کروں گا۔ میں اس مہینے کی فضیلت میں آپ کو بتاؤں، اس مہینے کے 2 انعام تو آپ کی طبیعت مچل جائے گی۔ اس مہینے کے 2 بڑے انعام ہیں، ایک آیت درود جو نازل ہوئی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ آیت درود اسی مہینے میں نازل ہوئی، اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ بعض صوفیہ اسی لیے فرماتے ہیں کہ سرکار نے اس کو اپنا مہینہ فرمایا کہ آیت درود نازل ہوئی۔ اور دوسرا انعام اس ماہ مبارک کا، اللہ نے بیت المقدس کی بجائے جو کعبے کو قبلہ بنایا وہ بھی اسی مہینے کے اندر اللہ نے بنایا ہے۔ تو آج جو ہم کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے جو کعبے کو قبلہ بنایا وہ بھی اسی مہینے کی 15 تاریخ کو اللہ نے بنایا ہے۔ تفسیر قرطبی کے اندر ہی موجود ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان کے بارے میں، شعبان المطہر، شعبان پاک کرنے والا مہینہ ہے، اس میں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرو، اس میں بندہ اپنے آپ کو اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر آنسو بہا کر اپنے گناہوں کے دھبوں کو مٹانے کی کوشش کرے، توبہ کرے، اور جتنی بھی مصیبتیں ہم پر پہنچتی ہیں نا یہ گناہوں کی وجہ سے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ پاک کرنے والا مہینہ ہے، اس میں خوب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اپنے گناہوں سے پاکی حاصل کرو، اللہ معاف فرماتا ہے۔ کہاں تک معاف فرماتا ہے؟ اللہ 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 اللہ۔ ارشاد فرمایا گیا بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ کے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ کن کو معاف نہیں فرماتا اس کی بھی تفصیل موجود ہے، اس میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک کرنے والے کو معاف نہیں فرماتا، اور دل میں کسی مومن کے لیے کینہ اگر کوئی رکھے تو اللہ اس کو بھی معاف نہیں فرماتا ہے، یہ حدیث شریف کے اندر موجود۔ اور رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کے بارے میں فرماتے ہیں شعبان المطہر و رمضان المکفر،
رمضان گناہوں کو مٹانے والا مہینہ، وہ ایسا گناہوں کو رمضان تو مٹاتا ہے، ایسا مٹاتا ہے کہ دفتر پورا سیاہی سے خالی ہو جایا کرتا ہے، اتنا مقدس مہینہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رو دو، مناؤ اپنے رب کو، اس کی بارگاہ میں آنسو بہاؤ، اس لیے کہ یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھنا ہو، قیامت کے دن کو فزع اکبر کہا گیا ہے۔ آپ کو ایک حدیث سناؤں گا تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ قیامت میں باپ بھی جو ہے نا اپنے بیٹے کو معاف نہیں کرے گا، اگر اس کا حق نکلتا ہوگا تو قیامت میں باپ کہے گا میرا حق دے، چل، کوئی کسی کا نہیں ہوگا وہاں۔ یہ جو مائنڈ سے نکل چکا ہے نا قیامت کا، آخرت کا، ارے چلتا ہے سب، دیکھا جائے گا، دیکھا نہیں جائے گا۔ اتنا آسان نہیں ہے قیامت کا معاملہ جتنا آسان سمجھا جا رہا ہے، بہت ٹف ہے، کوئی نہیں ہوگا وہاں پر۔ جتنے دوست احباب، بھائی برادر، بیوی بچے، کوئی نہیں، سب اس موقع پہ اپنا اپنا حق مانگیں گے، بیٹا بھی مانگے گا، باپ بھی مانگے گا، ابا میرا حق دو، باپ کہے گا میرا حق دے۔ قیامت میں یہ پوزیشن، ورنہ میرے گناہ نے تیری نیکی دے، یہ سچویشن ہوگی، اور ابھی کوئی فکر نہیں پڑی ہے۔ حال یہ کہ دنیا کا بھی حق کھا کے بیٹھ گئے ہیں، اور ایسی پوزیشن ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اس مہینے کے احترام کی توفیق نصیب فرمائے، اس مہینے میں بندگی کی توفیق نصیب فرمائے، اس مہینے میں کثرت سے درود شریف کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہمارے دفتر کو گناہوں سے پاک فرما دے، اور پروردگار نیکیوں کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔